بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، عیسائیوں کو مذہبی آزادی کا پرمانہ عطا کرنے کے بعد محمد قسطنطنیہ کو آباد کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ عرصے سے قسطنطنیہ کی آبادی برابر کم ہوتی جا رہی تھی۔ ناظرین کرام، سلطان کی ترغیب اور حوصلہ افزائی سے شہر کے اکثر باشندے جو بھاگ گئے تھے واپس آ گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حصوں سے بھی بہت سے یونانی اور یہودی اور ترک خاندانوں کو منتقل کر کے قسطنطنیہ میں آباد کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہر نئی فتح کے بعد محمد نے مفتوحہ ممالک کے ہزاروں باشندوں کو وہاں لا کر بسایا۔ اس قید حکومت کے خاتمے پر قسطنطنیہ اپنے آخری یونانی فرمانروا کے زمانے سے زیادہ خوشحال اور آباد تھے، لیکن اب اس شہر کی خالص یونانی حیثیت فنا ہو چکی تھی اور یونانیوں کے ساتھ ترکی، البانی، بلغاری اور سروی عنصر بھی بکثرت اس آبادی میں شامل ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، قسطنطنیہ کی فتح عثمان کے خواب کی تعبیر تھی۔ یہ شہر اس انگشتری کا نگینہ تھا جسے عثمان اپنی انگلی میں پہننا چاہتا تھا، لیکن جو اصل سے محمد فاتح کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا پائے تخت بنا لیا۔ کسی نے اس فتح مبین کی تاریخ بلدہ طیبہ 857 ہجری سے نکالی، جو قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین کرام، اگر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی غرض سے کیے جانے والے تمام محاصروں کی بات کی جائے تو قسطنطنیہ کی بنیاد بائزنٹینیم کے نام سے 648 قبل مسیح میں پڑی تھی۔ اس وقت سے لے کر اس کی فتح تک 29 بار اس شہر کا محاصرہ ہو چکا تھا، لیکن صرف 8 مرتبہ دشمن کی فوج اس کے اندر داخل ہو سکی۔ فان ہیمر نے اپنی مستند اور ضخیم تاریخ دولت عثمانیہ میں ان تمام محاصروں کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں نے بھی اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی یقین پر اس پر حملہ کیا تھا۔ مسند امام حنبل کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے اور وہ فوج بھی خوب ہے اور اس کا امیر بھی خوب ہے۔ نیز بخاری، مسلم اور مسند ابن حنبل میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پہلی فوج جو کیسر کے شہر پر حملہ آور ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ ناظرین کرام، چنانچہ اس سعادت اور مغفرت کے اصول کے لیے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 48 ہجری بمطابق 668 عیسوی میں ایک لشکر قسطنطنیہ کے فتح کے لیے روانہ کیا۔ اس مہم میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرکت فرمائی۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن سپیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن سامت اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس لشکر کے سپہ سالار حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعض کے نزدیک اس کی قیادت یزید کے ہاتھ میں تھی۔ ناظرین کرام، محمد فرید بیگ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے 34 ہجری بمطابق 654 عیسوی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانہ خلافت اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ فان ہیمر نے بھی تصریح کی ہے کہ عربوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ پہلی مرتبہ 34 ہجری بمطابق 654 عیسوی میں کیا تھا اور اس فوج کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اور تاریخوں سے اس بیان کی تصدیق نہیں ہوتی۔ بظاہر فرید بیگ کی روایت وان ہیمر ہی سے ماخوذ معلوم ہوتی ہے کہ وان ہیمر نے مسلمانوں کے دوسرے محاصرے کی تاریخ 47 ہجری بمطابق 667 عیسوی درج کی ہے اور یزید کو سالار عسکر لکھا ہے۔ فرید بیگ نے بھی یہی نقل کیا ہے، لیکن وہ اسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خلافتی زمانہ بتاتا ہے، حالانکہ آپ اس محاصرے سے 7 سال قبل 40 ہجری میں شہید ہو چکے تھے۔ ناظرین کرام، بہرحال تیسرا محاصرہ وان ہیمر اور فرید بیگ کی روایت کی روح سے 52 ہجری بمطابق 672 عیسوی میں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سفیان بن عوف کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمان نے 97 ہجری بمطابق 715 عیسوی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ پھر 5واں حملہ خلیفہ شام کے عہد میں 121 ہجری بمطابق 739 عیسوی میں ہوا۔ چھٹا مہدی عباسی کے زمانے میں 780 عیسوی میں ہوا۔ ہارون الرشید کی زیر قیادت تھی۔ ناظرین کرام، 7واں
ہارون الرشید کے سپہ سالار عبد الملک نے 798 عیسوی میں کیا۔ عربوں کے بعد عثمانی ترکوں کی باری آئی اور سلطان بایزید نے دوبارہ محاصرہ کیا، اور اگر تیمور اور بایزید کے درمیان تصادم نہ ہو گیا ہوتا تو 1402 عیسوی میں قسطنطنیہ کا ترکوں کے ہاتھ میں آ جانا بظاہر یقینی ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، بایزید کے وفات کے بعد اس کے لڑکے شہزادہ موسیٰ نے یہ حوصلہ پورا کرنا چاہا، لیکن شہزادہ محمد کی مصلحت بینی اور بھائیوں کی باہمی جنگ نے قسطنطنیہ کے لیے سفر کا کام کیا۔ آخری بار سلطان مراد ثانی نے 825 ہجری بمطابق 1422 عیسوی میں اس شہر کی فتح کا عزم کیا، مگر وہ شہنشاہ کی ندامت اور اظہار اطاعت سے متاثر ہو گیا اور محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ ناظرین کرام، غرض سلطان محمد ثانی سے پہلے مجاہدین اسلام 11 بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے تھے، لیکن کامیابی کا صحرا اسی فاتح کا منتظر تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون نے جس چمن زار امید کی آبیاری کی تھی، اس کے پھولوں کا تاج اسی کے سر کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، فتح کے دوسرے روز حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسار کا انکشاف ہوا۔ آپ نے 48 ہجری کے محاصرے کے دوران میں وفات پائی تھی اور قسطنطنیہ کے فصیل سے متصل دفن ہوئے تھے۔ سلطان نے وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی جس کا نام جامع ایوب ہے، اور اس وقت سے یہ دستور ہو گیا تھا کہ تخت نشینی کے موقع پر ہر سلطان اس مسجد میں جا کر عثمان اول کی تلوار حمائل کرتا تھا، اور یہ تقریب رسم و تاج پوشی کے قائم مقام سمجھی جاتی تھی۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔